علماء بیان فرماتے ہیں جو حضور کی شہزادیوں کا منکر ہے، حضور کے صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، حضور کی عظمت کا انکار کرتا ہے، آپ کی اہل بیت طہار میں سے بعض کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے وہ محرم میں کالا سوٹ پہنے گا اور اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگا کر علی علی تو کرے گا، لیکن جن سے علی کو محبت ہے، جن پر علی فدا ہوتے ہیں، جن پر علی اپنی نسل کو قربان کر دیتے ہیں، ان کا منکر ہے۔ تو جن پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کا اگر منکر ہو جائے گا تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یقیناً ذات کا وہ منکر ہوگا۔ یاد رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اولاد حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن عطر سے تھی، اس اولاد کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادیاں بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، اور اس اولاد کے نام دیکھیں تو پھر اس اولاد کے ناموں پہ غور کرنے پر آپ کو ایک نام ابو بکر کا بھی نظر آئے گا، ایک عمر کا بھی نظر آئے گا، عثمان غنی کا بھی نام نظر آئے گا۔ ارے جو لوگ شد و مت سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، جس سے نفرت ہوتی ہے اس کے نام پر اپنے اولاد کا نام نہیں رکھا جاتا، جس سے نفرت ہوتی ہے اس کے نام سے اپنی نام کا اولاد کا نام منسوب نہیں کیا جاتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی نسلوں کا نام بندہ اس نام پہ رکھ دیتا ہے۔ تو میرے معزز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا مقام ہے، بہت آپ کی شان و عظمت ہے، لیکن یہ عظمت اور شان یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جب حضور سے نسبت ہو گئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اپنے بھائیوں سے بڑھ جاتی ہے، اپنے خاندان سے بڑھ جاتی ہے اور لوگوں سے بڑھ جاتی ہے جب نسبت مصطفیٰ کا یہ صدقہ ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیر خدا بنا دیا جائے۔ جب نسبت کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے اور آپ کی فضیلت ہے اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر جس نسبت کی وجہ سے آپ کو مقام حاصل ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس نسبت والے مصطفیٰ کی ہر چیز پر فدا کرنے کا عزم مصمم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جو حضور کی شہزادیوں کا انکار کرے، حضور کی شہزادیوں کے بارے میں کہے کہ یہ آپ کی شہزادیاں نہیں، یہ کسی اور آپ کی زوجہ محترمہ یا حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پہلے شوہر تھے اس سے تھی، یہ بات سراسر غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چاروں شہزادیاں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن عطر سے تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اولاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ پردے کے بارے میں ہے، لیکن جہاں پہ پردے کو حکم دیا گیا وہاں پر ازواج کو خاص کیا گیا، وہاں پر حضور کی شہزادیوں کا نام لیا گیا اور نساء المؤمنین بیان کر کے امت کی بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں الگ الگ احکام آئے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں پہ عورتوں کے پردے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے غیب بتانے والے نبی اپنی ازواج کو بتا دیجئے۔ اب ازواج یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ازواج یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس کے اندر تمام ازواج کو خطاب ہے۔ اور پھر فرمایا ازواج کے بعد وبناتک، اور اپنی شہزادیوں اپنی بیٹیوں کو آپ یہ حکم جاری فرما دیجئے۔ یہاں پہ بنات کا جو لفظ ہے یہ بھی واحد نہیں، نہ تثنیہ ہے، بلکہ یہ بھی جمع کا لفظ آیا ہے۔ یاد رہے ہم اردو کے اندر یا دیگر عام زبانوں کے اندر ایک کو واحد کہتے ہیں اور دو کو ہم جمع کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی گرامر کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، ایک کو واحد کہا جاتا ہے اور دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ دو پر جمع کا اطلاق نہیں آتا، اگر دو چیزیں آئیں تو ان کو تثنیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب دو سے زیادہ ہو تو عربی گرامر کے اعتبار سے پھر اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک واحد
دو کو تسنیہ اور دو سے زیادہ ہو، یہ عربی کا اصول ہے کہ جب دو سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، اور جمع کا صیغہ لا کر اس کے جمع ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ نہ تو واحد ہے نہ تسنیہ ہے، بلکہ یہ دو سے زیادہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جو عربی کا اصول ہے اس اصول کے مطابق یہاں پہ وبناتی کا لفظ آیا کہ جو پردے کو حکم دیا جاتا ہے وہ بنات کے بارے میں آیا کہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی آپ یہ ارشاد فرما دیں، یعنی ان کو بھی پردے کا یہ حکم دے دے۔ اب یہاں پہ جب بنات کا لفظ آتا ہے تو یہ بنات کا لفظ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ حضور کی اگر ایک بیٹی ہوتی تو پھر واحد کا لفظ آتا، اگر دو ہوتیاں تو پھر تسنیہ کا لفظ آتا۔ یہاں پہ نہ واحد کا لفظ آیا ہے نہ تسنیہ کا لفظ آیا ہے، بلکہ جمع کا لفظ آیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو جب قرآن میں بناتی کا لفظ آ گیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو پتہ یہ چلا حضور کی دو سے زیادہ یعنی 3 یا 4 شہزادیاں ہیں۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن عطر سے 4 شہزادیاں عطا فرمائی۔ یہاں پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو بنات کا لفظ آیا یہ حضور کی حقیقی بیٹیوں کے بارے میں نہیں آیا بلکہ امت کی بیٹیوں کے بارے میں آیا۔ تو اس کا جواب اسی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ پہلے ازواج کا ذکر ہے پھر بنات کا ذکر ہے، پہلے حضور کی ازواج کا ذکر پھر حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے، اور پھر عام مومنین عورتوں کا جب ذکر آیا تو فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر اس لفظ کے اندر امت کی بیٹیوں کے بارے میں امت کی عورتوں کے بارے میں الگ حکم آ گیا۔ تو پہلے ازواج کا حکم پھر بنات کا حکم پھر امت کی بیٹیوں اور عورتوں کا حکم، یہ بات کو واضح کر دیتا ہے کہ حضور کی شہزادیاں 1 2 نہیں بلکہ اللہ کریم نے آپ کو 4 شہزادیاں عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو کچھ لوگ بیان کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ منہ بولیاں بیٹی ہیں، حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں اس کا رد کیا گیا، یعنی وہ بھی بیٹیاں جن کو ربائب کہا جاتا ہے، ان کو بعد نے منہ بولی بیٹیاں کہا، یعنی جو کسی اور کی بیٹیاں، اور ان کو منہ بولی بیٹیاں بھی کہا جاتا ہے، ربائب کا لفظ آیا۔ تو یہاں پر اگر امت کی بہنیں اور عورتیں مراد ہوتی تو پھر یہاں پہ لفظ اور آتا، بنات سے مراد حقیقی بیٹیاں ہیں، لیکن جہاں پر امت کی اور بیٹیوں کا ذکر آیا جو گود میں لی جاتی ہیں، اب گود میں لینے والی بیٹیوں کا جب ذکر آیا تو پھر اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ کا ذکر آیا، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ اب جو گود میں بیٹیاں لی جاتی ہیں بعض اوقات ان کو منہ بولیاں بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ ربائب کا لفظ آیا اور ربیبہ یہ واحد، اور ربائب کا جو لفظ ہے یہ ربیبہ کی جمع ہے۔ تو ربائب کا لفظ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو حضور کی حقیقی بیٹیاں جن کا ذکر وبناتک میں آیا ہے وہ 4 شہزادیاں ہیں۔ جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے تو پھر میرے معزز اگر اس کا کوئی انکار کرے تو پھر وہ ایسے انکار کرنے والا جس طرح سورج کا انکار کرتا ہے۔ تو میرے معزز اگر کہیں سے آپ کو حضور کی شہزادیوں کے انکار کی تھوڑی سی سمیل آئے، تھوڑی سی وہ آئے، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس بندے کو چھوڑ دیں، اس کی نسل کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا۔